بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ یا بار الہ، اس کلام کا ثواب، اس لنگر توام کا ثواب جملہ حاضرین کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما، اور بالخصوص بلائے بلندی درجات سید طالب حسین اور سید سجاد حسین کی روح کو ایصال فرما۔ یا بار الہ، جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین میں اگر کوئی مریض ہیں مالک صحت و سلامتی عطا فرما، اور بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ برادر بھائی مولانا غازی رضا نقوی صاحب کے گھر میں اگر کوئی علیل ہیں اور بالخصوص مومن مخصوص کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا بار الہ، ان کا آپریشن کامیاب فرما۔ بانی مجلس کے گھر پہ اپنی خصوصی اور رحمتوں کا نزول فرما۔ یا بار الہ، ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں برکت پیدا فرما۔ یا بار الہ، ہم حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، مشکلیں آسان فرما، مظلومین کی نصرت فرما، اور ظالم کو نیست و نابود فرما۔ یا بار الہ، جو مومن جو دعا دل میں لے کے بیٹھا ہے، تیری ذات علی کل شین قدیر ہے، تمام حاضرین کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا بار الہ، ہمارے وارث حقیقی امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمیں موحد خلق کیا اور اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا، اور ہمارے دلوں کو نور ولایت علی بن ابی طالب سے منور فرمایا۔ علماء اور فضلاء کا مجمع ہے، بندہ حقیر ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان محترم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے بندوں، تمہارے لیے
رسول کی زندگی میں ہی اسوہ حسنہ موجود ہے، اس لیے کہ تمہیں کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اسوہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تمام نبوتوں کا اسوہ رسول کے اسوے میں رکھ دیا ہے۔ رسول کی زندگی، رسول کا اسوہ، بلکہ رسول کا لائف سٹائل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے سامعین محترم، رسول کی زندگی، رسول کا اسوہ اسے دستیاب ہوگا جس کے اندر یہ 3 کنڈیشنز موجود ہوں گی۔ اسی آیت میں ارشاد فرمایا لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہوگا، اور پھر فرمایا والیوم الآخرہ، اور جو قیامت پر یقین صحیح رکھتا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اسوہ رسول کسی کو دستیاب ہو نہیں سکتا جب تک اللہ پر ایمان کامل نہ ہو اور قیامت پر یقین صحیح نہ ہو۔ اور پھر فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ رسول کا اسوہ انہیں ملے گا جو اللہ پر ایمان رکھیں گے، جو قیامت پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے۔ صلوات پڑھنے پر محمد ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ آج کی اس مجلس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے قرآن در پناہ اطرت، اور انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ آنے والی مجالس میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو بات ذکر کی ہو رہی ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، رسول کا اسوہ انہیں دستیاب ہوگا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں ارشاد ہوا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس کی نیکسٹ آیت میں یعنی احزاب کی 191 میں ارشاد ہوا ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں، ہم نے یہ آسمان اور زمین بےہودہ خلق نہیں کیے، اور یہ جو آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں رات اور دن کا، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ جاہلوں کے لیے نہیں، پاگلوں کے لیے نہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے دن اور رات کا، یہ عقل والوں کے لیے ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے عقل والوں کی ڈیفینیشن بتا دی۔ ایک دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی یہ جو تخلیق ہے یہ اہل فکر والوں کے لیے ہے، اور یہ دن اور رات کا اختلاف ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ فرمایا عقل والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کے تخلیق پر فکر کرتے ہیں اور دن اور رات کے اختلاف کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا
اے میرے خدا یہ عقل والے ہوتے کون سے ہیں؟ تو بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا ان الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا عقل والے وہ ہوتے ہیں جو قیام میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو قعود میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو سوتے میں کروٹ بدلتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے خدایا ہم تو انسان لاپرواہ ہیں، ہم تو نادان ہیں، ہم تو جب سوتے میں کروٹ بدلتے ہیں ہمیں تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، تو پھر یہ عقل والے کون ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ فرمایا اے نادان یہ عقل والے وہ ہیں کچھ ایسے ہیں جو سوتے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ابھی بھی نہیں پہنچے پوری طاقت کے ساتھ۔ بھئی عقل والوں کی پہچان یہ ہوئی کہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر فکر کرتے ہیں اور دن اور رات کے اختلاف کو سمجھتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ عقل والے کون سے ہیں؟ میں نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہا یہ عقل والے کون سے ہیں؟ میرے لیے آشکار نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا اے نادان میں تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ عقل والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے سوتے سوتے میں وہ سب کچھ لے لیا جو بڑے بڑے بھاگ کے بھی نہ لے سکے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو بڑے بڑے بھاگ کے بھی نہ لے سکے، تو کچھ واضح ہو گئے یہ عقل والے کون سے ہیں، جن کے لیے ابھی بھی یہ مبہم ہے کہ یہ عقل والے کون ہیں اور کن کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ توجہ کریں اور مطلب کو وصول کریں۔ فار ایگزامپل ہم نے تعریف کر دی نا عقل والوں کی، جو قیام میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قعود میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سوتے میں کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل اگر اللہ پوری کائنات کو یہ طاقت دے دے، ایک بار پھر سماعت کر لیجیے، عقل والے کون سے ہیں؟ جو آسمان اور زمین کی تخلیق پر فکر کرتے ہیں، جو دن اور رات کے اختلاف کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ عقل والے کون سے ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اب وہ قیام میں ذکر کرتے ہیں، قعود میں اور سوتے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ کون؟ عقل والے۔ اب فار ایگزامپل اگر اللہ پوری دنیا کو یا یوں کہہ دوں امت مسلمہ کو یہ طاقت دے دے کہ وہ قیام میں بھی، قعود میں بھی، سوتے میں بھی اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، تو چاہے جتنی مرضی عبادت کر لیں وہ عبادت گزار تو ہو سکتے ہیں لیکن جنب اللہ نہیں بن سکتے۔ اب بتانا چاہتا ہوں یہ عقل والے کون سے ہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ساری کائنات اپنی طاقتیں آزما لے، اگر ساری کائنات تمام معجزات کو آزما لے، تمام کرامات کو آزما لے، وہ عابد تو بن سکتے ہیں لیکن عبادت کر کے یہ نہیں کہہ سکتے۔ اب ہماری آنکھوں کو دیکھو تو عین اللہ کہو، ہمارے کانوں کو دیکھو تو اذن اللہ کہو، ہمارے ہاتھوں کو دیکھو تو ید اللہ کہو، ذات کو دیکھو تو ولی اللہ کہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، تو اب آپ کے لیے آشکار ہو گیا کہ یہ عقل والے کون سے ہیں، یہ عقل والے کون سے ہیں۔ بھئی اگر سماعت فرمائیں تو ایک آیت اور آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ بات عقل اور ذکر کی ہو رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ احزاب کی 41 میں ارشاد ہوا جب اللہ نے جناب زکریا کو بیٹے کی بشارت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جناب زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کی عمر تک پہنچ چکے۔ تو جب بشارت دی تو فوراً فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اے زکریا یقیناً بیٹا ہم عطا کریں گے لیکن تمہیں بھی ایک کام کرنا ہے۔ کہا جی مالک؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ تو پتہ چلا آج کے زمانے میں بھی اگر کسی کی اولاد چاہیے تو وہ اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اب بات کیونکہ ذکر پہ آ گئی ہے، میں اپنے موضوع کی بیشتر تشریح دیتا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔
اب بات کیونکہ مجھے جلدی ہے، کیونکہ بات ذکر پہ آ گئی ہے، تو ایک آیت اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ سورہ اسراء کی 46 میں ارشاد ہوا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اے حبیب، جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو کچھ ایسے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی حافظ قرآن میرے سامنے موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں جو بھاگتے ہیں؟ اب تمیز سمجھ آئے گی تو نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ اے میرے حبیب، جب تم اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو کچھ ایسے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جو بھاگتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھاگتے کیوں ہیں؟ انہی دو سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اب اس اسراء کی 46 کے ذیل میں 3 تفاسیر مختصراً آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں، یعنی در حقیقت 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت میں لکھا گیا کہ پیغمبر گرامی قدر جب نماز تہجد کے لیے قیام کرتے تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو وہ منافق، مشرک اور کافر بھاگ جاتے۔ دوسری روایت سماعت کیجیے کہ جب پیغمبر گرامی قدر نماز ظہرین کے لیے قیام کرتے تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو کافر، منافق اور مشرک بھاگ جاتے۔ 2 روایت ملاحظہ کر لیں آپ نے۔ تیسری روایت فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی قدر، کیا بات ہے آپ کی سماعت کی، جب پیغمبر گرامی قدر مسجد النبی سے گھر کی جانب چلتے تو یہ کافر، منافق، مشرک آزار و اذیت کے لیے، طعن کے لیے پیغمبر کی ہمراہی کرتے، اور یہاں تک کہ پیغمبر اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ جاتے، اور پیغمبر کو یہ احساس ہونے لگتا کہ یہ گھر میں نہ داخل ہو جائے تو پیغمبر کروٹ لے کر بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو یہ منافق، یہ مشرک، یہ کافر بھاگ جاتے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ کی زندگی میں کبھی کسی منافق، مشرک اور کافر سے سامنا ہو تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا، وہ بھاگ جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ اب ایک ہمارے پہلے کویسچن کا جواب تو آپ کو مل گیا کہ اللہ کا نبی جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں؟ کافر، منافق اور مشرک۔ اب اس بات کا جواب دینا ہے کہ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بھائی کسی نے کہا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمان ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں، تو جواب ملا نہیں، اس لیے کہ رحمان قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے، جب پیغمبر وہ پڑھتا ہے تو یہ نہیں بھاگتے۔ تو کسی نے کہہ دیا لفظ رحیم سے بھاگ رہے ہیں، تو جواب ملا نہیں، اس لیے کہ پیغمبر جب لفظ رحیم قرآن میں اور جگہ پہ پڑھتا ہے تو یہ کافر، منافق اور مشرک نہیں بھاگتے۔ تو کسی نے کہہ دیا لفظ اللہ سے بھاگتا ہے، تو جواب ملا نہیں، اس لیے کہ لفظ اللہ بھی متعدد بار قرآن میں آ چکا ہے، جب پیغمبر وہ پڑھتا ہے تو یہ نہیں بھاگتے۔ تو کسی نے کہہ دیا اسم کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، تو جواب ملا نہیں، اس لیے کہ اسم قرآن میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے، جب پیغمبر وہ پڑھتا ہے تو پھر یہ نہیں بھاگتے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر بسم اللہ میں ایسی کون سی چیز ہے، آخر بسم اللہ میں ایسی کون سی چیز ہے، بسم اللہ میں آخر ایسا کون سا کیمیا ہے جیسے کافر بھی بھاگ رہا ہے، منافق بھی بھاگ رہا ہے، مشرک بھی بھاگ رہا ہے۔ میں بڑی دیر تک سوچتا رہا لیکن اس نتیجے پہ پہنچا، اور وہ نتیجہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ انا نقطہ تو تحت الباب، انا نقطہ تو تحت الباب۔ نعرہ نہیں مارو گے؟ صلوات پڑھ دیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کافر کا بھاگنا
مشرک کا بھاگنا تو سمجھ میں آ رہا تھا، یہ جو منافق صفوں میں جاسوسی کے لیے آتے تھے ان کا بھاگنا بھی سمجھ میں آ گیا، یہ کیوں بھاگ رہے ہیں، یا توضیح دوں؟ سمجھ آ گیا۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے صحابی ہیں، اصحاب میں ان کا کتنا بڑا نام ہے، تاریخ نے ان کا بہت بڑا نام اوراق پہ لکھا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہا، وہ یہ لکھتے ہیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، جنہیں سورہ معوذتین بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا جز نہ تھے، یہ قرآن کا جز نہ تھے، یعنی یہ قرآن کا حصہ نہ تھے۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین مسجد النبی کے سامنے کھیل رہے تھے، توجہ فرما رہے ہیں، پیغمبر نے کسی سے کہا جاؤ کریمین کو بلا کے آؤ، اس لیے کہ آج میں ان کے گلے میں ایک ایسا تعویذ ڈال دوں جو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل اور اسحاق کے گلے میں ڈالا تھا۔ جب شریفین آئے تو حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو یعنی معوذتین کو لکھ کر کریمین کے گلے میں ڈالا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ وہ تعویذ ہے جو بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے، جن کے بچے ہیں وہ اس عمل کو اپنائیں۔ اب اس پریکٹیکل کے بعد، پیغمبر کے اس عمل کے بعد ابن مسعود نے یہ لکھا کہ یہ دو سورے قرآن کا جز نہ تھے، لیکن اس پریکٹیکل کے بعد مسلمانوں نے آہستہ آہستہ بے عنوان برکت، توجہ کیا آپ نے، بے عنوان برکت قرآن کے آخر میں لکھنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ یہ دو سورے قرآن کا جز پا گئے۔ ایگری ہیں آپ اس بات پہ؟ کس کا نظریہ؟ ابن مسعود کا، کہ یہ دو سورے قرآن کا جز پا گئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ان کو بے عنوان برکت لکھنا شروع کیا۔ اب کاظمی کا جملہ سنیے اور اپنی طاقتیں سمیٹ لیجئے۔ میں کہوں گا اے مسلمانوں، تمہارا قرآن ایسا ہے جس میں فاتحہ سے برکت نہیں آتی۔ توجہ کرنا بھئی، تمہارا قرآن ایسا ہے جس میں فاتحہ سے برکت نہیں آتی، بقرہ سے برکت نہیں آتی، آل عمران سے برکت نہیں آتی، بھئی طٰہٰ سے برکت نہیں آتی، یاسین سے برکت نہیں آتی، مزمل سے برکت نہیں آتی، مدثر سے برکت نہیں آتی، یاسین سے برکت نہیں آتی، واقعہ سے برکت نہیں آتی، رحمان سے برکت نہیں آتی، آل عمران سے برکت نہیں آتی، بنی اسرائیل سے برکت نہیں آتی، محمد سے برکت نہیں آتی، یوسف سے برکت نہیں آتی، رحمان سے برکت نہیں آتی، واقعہ سے برکت نہیں آتی، قادر سے برکت نہیں آتی، طٰہٰ سے برکت نہیں آتی، کوثر سے برکت نہیں آتی۔ تو جملہ سنیے، اے مسلمانوں، تمہارا قرآن محتاج ہے کہ حسنین کے تعویذ آئے تو برکت آئے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، حسنین کے تعویذ آئے تو برکت آئے۔ اب ہمارا جواب سنیے، یہ دونوں سورے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن کا جز تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ جز قرآن نہ تھے۔ اب جملہ سنیے، پورے مجمع کو ناد علی کے حصار میں باندھ کے کاظمی جملہ کہنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ مسلمانوں کا قرآن یہ قسمت رکھتا ہے جو باپ کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، بیٹوں کے تعویذ کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ اللہ نے اپنا نام بھی علی کو دے دیا۔ بھئی دیکھیے، ایک صلوات پڑھتے بر محمد والا۔ اللہ نے
اپنا نام بھی علی کو دے دیا۔ بھائی دیکھیے ہماری اردو یقیناً ضعیف ہے، اس لیے کہ ہمارا تعلق قبلہ لکھنؤ سے نہیں ہے، ہم تو پنجاب کے جنگ کے علاقہ سے ہیں، تو یہ تھوڑی محنت کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ آداب منبر کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ اردو دراصل لکھنؤ والوں کی ہے، جو مادر علمی بھی ہے، بڑا لطف آئے گا ان جملوں پہ آپ کو، جو مادر علمی بھی ہیں اور اردو لغت کی اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے۔ ایسا ہے انہوں نے، یعنی اردو کی لغت والوں نے، لفظ بدل کے کہہ دوں یعنی لکھنؤ والوں نے اپنے قوانین میں ایک قانون یہ بھی لکھا کہ جب بھی لفظ مہمل بنایا جائے گا تو مستعمل کے پہلے حرف کو ہٹا کر وہاں پر واو لگا دی جائے گی۔ توجہ نہیں فرمائی؟ کیا کیا جائے گا؟ لفظ مستعمل کے پہلے حرف کو ہٹا کر وہاں پر واو لگائی جائے گی۔ میں نے اپنے انڈین برادران سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ مثال کے طور پر روٹی ووٹی، بھائی روٹی چھوٹی پنجابی کا لفظ ہے، در حقیقت روٹی ووٹی ہے اور حقیقت میں یہی درست ہے۔ تو اب جب روٹی ووٹی ہے، پانی وانی ہے، تو اب کاظمی ان لکھنؤ والوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھئی ایک مہمل تو تم بھی بنا کے دو۔ بھئی جب روٹی ووٹی ہے، پانی وانی ہے، کتاب کتاب ہے، میز ویز ہے، آنکھ وانکھ ہے، کان وان ہے، درس ورس ہے، نانی وانی ہے، دادی وادی ہے، مالی والی ہے، تو اب صحابی کی بناؤ۔ اب بناؤ صحابی کی، اس لیے کہ آواز کا مزہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ لکھنؤ کے اس محمل میں اتنی طاقت ہے جو محمل ہو کے بھی مستعمل ہے۔ اب انجوائے کیا آپ نے کہ ایسا محمل، اتنی طاقت والا محمل کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بات کہاں پہ ہو رہی تھی؟ آخری جملہ باب فضائل بند کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے اپنا نام علی کو دے دیا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ جانتا تھا کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا۔ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس لیے کہ اللہ جانتا تھا کہ میرے محاذ سے سب سے زیادہ دشمن میرے علی کے ہوں گے۔ اگر کوئی دشمنیت علی میں نام بگاڑ کے بھی پکارنا چاہے تو کم سے کم علی ولی کہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ بس عزاداروں، جس علی کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا، وہ کائنات کا مظلوم ترین انسان بن کے اس دنیا سے گیا۔ مظلوم ترین دنوں کے آمد ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کائنات کے اس مظلوم ترین انسان کے 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، اول الاولین مظلوم ہے، شنو تمہارا پہلا امام۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، جب محشر کا میدان سجے گا نا تو سب سے اونچی آواز میں ہمارا پہلا امام رو رہا ہوگا۔ ملائکہ آ کے پوچھیں گے، مولا کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ ٹوٹ کے ہمارا پہلا مولا رو کے کہے گا، وہ دیکھو محشر کے میدان میں جو بھی اٹھ رہا ہے کفن پہن کے اٹھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھو محشر کے میدان میں میرا مظلوم حسین بن کفن اٹھ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔
عزاداروں لیکن جب بیٹا اٹھے گا تو باپ سے بھی زیادہ رو کے اٹھے گا۔ علی مولا پوچھیں گے اے میرے لال تم کیوں رو رہے ہو؟ آواز آئی کہ بابا پہلے آپ بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آئی کہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا بے کفن ہے۔ تڑپ جائے گا مولا حسین اور رو کے کہے گا بابا انصاف کر، تیرا بیٹا بے کفن ہے، وہ شام کا زندان دیکھ، میری 4 سالہ سکینہ کان زخمی ہے، گلے میں رسی ہے، وہی پھٹا میلا جلا ہوا کرتا، اجرکم علی اللہ۔ دوسری مظلومیت سنو اور مجلس رحمت تمام عزاداروں، جب مولا علی ظاہری خلافت کے وقت منبر کوفہ پہ آ کے بیٹھے نا عزاداروں، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے دیکھا، پھر 3 مرتبہ سیدھا کر کے ٹوٹ کے روئے میرے پہلے امام میسم کے ہاتھ قدموں پہ آئے، کہا مولا رو کیوں رہے ہو؟ عزاداروں جنہوں نے پرسہ دینا ہے، علی مولا نے کہا اے میسم انصاف سے بتا، یہ ید اللہ ہاتھ بھی سلامت ہوں، لوگ میری زہرا کو تماچے مارے، یہ ید اللہ ہاتھ بھی سلامت ہو عزاداروں، لوگ میری زہرا کو تازیانے مارے۔ اے میسم ایک وقت ایسا آئے گا لوگ لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پہ آئیں گے، ایک ظالم آگ لگائے گا، دوسرا دھکا دے گا، ہائے مظلومہ، سامنے جلتا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار، رسول کی بیٹی درمیان میں، آواز آئے گی فضا، ہائے فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا بار الہ ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مومنین کا چل آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بانی مجلس کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس مقصد کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے بانی مجلس کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس مجلس کے توسط سے ہم تمام حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما، ہم حاضرین کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، بالخصوص بانی مجلس کی بھی نیک مرادیں پوری فرما، ان کے گھر میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کے گھر پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہم تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے وارث حقیقی امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللہ